नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम सूरत अल निसा की आयत कर रहे हैं। आज हमारी कौन सी आयत है, कौन बताएगा? आयत नंबर 80 करेंगे आज हम लोग। हम आयत नंबर 80 आज करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमने पीछे काफ़ी बातें पढ़ी इस इस सूरत में। अगर हम देखें पिछली 20-25 आयात में अल्लाह ताला हमें गौर व फिक्र करवा रहे थे। अल्लाह ताला हमें बता रहे थे कि किस में अच्छाई है और किस में बुराई है। अपने नफ्सों को पाक ना रखो, अपने नफ्स जो हैं उनके ऊपर निगाह रखो, गौर करो, फिक्र करो और सोचो कि तुम क्या मामला करते हो। यहाँ पे आया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मैं युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। जिसने अतात की रसूल की, पस तहकीक उसने अतात की अल्लाह की। और जिसने मुंह मोड़ा, तवल्ला, जिसने मुंह मोड़ा, फमा, तो नहीं अरसलना का भेजा हमने आपको, अलैहिम उन पर, हफीज़ा कोई निगरान। अल्लाह ताला ने जिससे जिस जिस इंसान ने जिसने अल्लाह के रसूल और अल्लाह ताला की अताअत का इनकार किया, तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि फिर कोई निगरान नहीं है, कोई वॉच नहीं कर रहा बैठ के उसको, या आप डंडा लेके उसको उसके पीछे पड़ जाए। अल्लाह खुद हिफाजत करने वाला है। अल्लाह खुद, अल्लाह ताला देखने वाले हैं। यहाँ पर हमें फ़ौरन अल्लाह ताला ये बात अ, हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसान तो एक दूसरे को चेक नहीं रख सकता, ना उसको हदायत दे सकता है, ना उसके साथ कोई मामला कर सकता है। बात यह कि कौन कौन है जो चेक रखेगा? अल्लाह ही जानता है। ये सूरत अल निसा में आया, माशाल्लाह से हम पीछे पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ताला की कुदरत इतनी बड़ी है, वो जानता है हमारे अंदर क्या है। क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अतात करे, उसने अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी की। और जो मुंह फेर ले, उसने आपको कुछ इस पर निगहबान बनाकर नहीं भेजा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि आप उसके पीछे पढ़ नहीं सकते, कि आप नहीं उसको हदायत दे सकते, या आप नहीं उसके पीछे पड़ जाएं। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और मुबल्लिग हैं, उनको पैगाम पहुंचाने के लिए दिया गया। उनकी अतात अल्लाह की अतात है। उन्होंने हमें क्या बताया? हमें तो नमाज बताई गई कि नमाज पढ़ो। तरीका किसने बताया? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। रोज़ा रखो, उन्होंने रसूल अल्लाह ताला ने तो कहा रोज़ा रखो। और इस तरह रखना, अगर खाली आयात से देखा जाए तो हमें समझ भी ना आती। रोज़ा देख लें, हज के तरीके देखें, ज़कात देखें, और जितने शरीयत के अहकामात हैं सब ऐसे हैं जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब तक डिटेल से ना उन्होंने बताया, उसको उसके बगैर समझना मुमकिन ही नहीं था। लिहाजा कुरान मजीद समझने के लिए कोई शख्स सुन्नत से, उसको इन्हिराफ या सुन्नत से अलग नहीं हो सकता, बेनियाज नहीं हो सकता। जिसने जिससे साबित होता है, जिसने पढ़ना है कुरान, उसको डिटेल के लिए, उसकी वजाहत के लिए, उसकी तफसील के लिए, उसकी तौज़ीह के लिए किसकी ज़रूरत है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात की। और वो किसकी अतात कर रहे हैं? वो ऐन अल्लाह ताला की अतात कर रहे हैं।
वमन तवल्ला फमा फमा अरसलना का, यानी उसके बाद भी अगर लोग गुमराह होते हैं, इतनी इंस्ट्रक्शंस के बाद भी, सब कुछ समझाने के बाद भी, तो इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है। क्या? कि आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आप इसके जिम्मेदार नहीं हैं। कितनी बड़ी बात है ये कोई छोटी बात नहीं। और ये बहुत अहम आयत है। वमन युति रसूल फकद अता अल्लाह। इसको अंडरलाइन कर लें और इसको जुबानी याद कर लें। सब बारी बारी बोल सकते हैं, पहले दो तीन दफा दिल में पढ़ें। वमन युति रसूल फकद अता अल्लाह। इसलिए मैंने ये आयत सेपरेट कही थी, हम पढ़ेंगे। जरा तीन दफा अपने दिल में पढ़ें। वमन युति रसूल फकद अता अल्लाह। वमन वमन तवल्ला फमा अरसलना का अलैहि हफीजा। क्योंकि अल्लाह ताला की अतात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात में है, इसलिए कि वो दो टोक यहाँ पे बात वाजिया कर दी गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात दर हकीकत अल्लाह की अतात है। और हदीस में आता है, मन अताई फ़कद अता अल्लाह, वमन असानी फ़कद असा अल्लाह, वमन अता अमरी फ़कद अतानी, वमन असा अमरी फ़कद असानी। जिसने मेरी अतात की, वमन अतानी फ़कद अता अल्लाह, जिसने मेरी अतात की उसने अल्लाह की अतात की। जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। जिसने मेरे मुकर्रर करदा अमीर की अतात की उसने मेरी अतात की। जिसने मेरे मुकर्रर करदा अमीर की नाफरमानी की उसने मेरी नाफरमानी की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जद्दोजहद, कोशिश ये थी कि सब मिल के रहें, इज्तमाहियत हो। हर हर शख्स, हर इंसान अतात करे, अल्लाह की अतात करे। रसूल अल्लाह एक किस्म के कमांडर इन चीफ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर को गाइड करते, दिल से, अ, दिल से और अपने जिस्म से और अपने अज़ा से। कमांडर, जैसे कमांडर कमांडर होता है ना, कमांड करता है, उनकी हैसियत इस किस्म की थी। और माशाल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरे मुकर्रर करदा अमीर, क्योंकि वो कमांडर्स मुकर्रर मुकर्रर भी फिर करते थे, अमीर मुकर्रर करते थे। इन उमरा के बारे में फिर कहते हैं कि जिसने, मैंने उनको अपॉइंट किया और अगर उनकी भी अतात करनी थी। लेकिन आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात किया कही गई कि "ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको इन पर कोई कोई पुलिसमैन या दरोगा नहीं मुकर्रर किया। ये खुद अपने अमल के गए, खुद जिम्मेदार हैं, खुद जवाबदेह हैं। अल्लाह ताला के हजूर पेश होकर ये खुद ही अपनी जवाब देंगे कि जब सब कुछ आ गया था, सब नजर आ गया, आपको हर चीज वाजिया बता दी गई, फिर क्यों नहीं अतात की गई?" बहुत इंपॉर्टेंट आयत है। तो अल्लाह ताला हमसे वजाहत मांगते हैं कि तुम लोग फिर कितात क्यों नहीं करते। अब जरा पढ़ेंगे आप लोग। वमन युति रसूला फकद अता अल्लाह। कौन पढ़ेगा? माइक खोल के पढ़ें जरा। जी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله सिर्फ الرحمن आउज़ बिल्ला ही الرحيم पढ़ते हैं जब कुरान बीच में ठीक। से पढ़ते हैं। ठीक है, सिर्फ अच्छा आउज़। सॉरी और हाँ पढ़ जी, दूँ। आयत पढ़ें सिर्फ आउज़ बिल्ला। आउज़ बिल्ला मिनश من शैतानिर रजीम। يطيع الرسول من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. शाबाश। नेक्स्ट। अगली आयत भी पढ़नी है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई और पढ़ेगा अब।
میں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناک علیہم حفیظا. شاباش عمرانہ، ماشاء اللہ۔ نیکسٹ کون پڑھے گا؟ ہنا آپ پڑھیں۔ میں پڑھ لیتی ہوں۔ جی پڑھیں آپ، جی بسم مبین اللہ پڑھیں۔ الرحمن الرحیم۔ ہم، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ شاباش۔ اور کون پڑھے گا؟ روحی آپ پڑھیں۔ جی میں پڑھوں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ شاباش، بارک اللہ فیک۔ افضل النساء من آپ۔ من من یطیع الرسول فقد اطاع اور سے اللہ دیکھیں، ومن پھر سے پڑھیں من آرام سے۔ یطیع ایک ہاں، یطیع آپ پہ سب سے پہلے یطیع اعوذ باللہ پڑھ لیں دل الرسول. میں، اعوذ جی باللہ، اعوذ بس باللہ. آگے پڑھیں۔ من یطیع الرسول نہیں الرسول نہیں نہیں نہیں، یہ کیا ہے؟ من یطیع یطیع الرسول رسو یطیع رسو رسول سے من شاباش۔ یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا. ہاں جی افضل النساء، آپ پلیز آپ کسی سے تجوید پڑھنی شروع کریں۔ اچھا جی آ، پڑھتی ہوں، میں پڑھ رہی جی تجوید پڑھنی شروع کریں۔ ہوں. یہ دیکھیں، یہ جو جی تھا نا تا تھا، تو یہ اس کو جی کیا ہاں کریں گے؟ من نہیں پڑھیں گے، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ وَمَن تولا، ٹھیک ہے؟ ومن تولی. جی جی وَمَن یہ اخفا ہے۔ اچھا بیٹا، ہاں جی۔ جی جی اور جزاک زبر زیر پیش کی میری جان بہت زیادہ غور سے، اور یہ جو ہے یہ اللہ. جا کے یہاں جڑے گا، ٹھیک ہے؟ یہ ادغام ما یہاں غنہ سے ہے۔ وَم جی میں یوت یوتی الرسول، ٹھیک ہے پیارا؟ اور جی السل، اور یہ فما 4 کاؤنٹس ہے، ساروں کو ہی بتا رہی ہوں اب میں۔ اور یہ سب کی جی غلطی جی ہوئی تھی۔ ارسلنا کا، نا کا، سا، نا کا ار، 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 سارے بولیں ار، دل میں ار بول۔ ار. کوئی اور سنانا چاہ رہا ہے؟ جی جی بڑے ہاں جی پڑھیں۔ جزاک اعوذ اللہ. باللہ من الشیطان الرجیم من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا. شاباش، آپ کا بھی اچھا ہے، لیکن آپ نے آپ نے رکنا ہے کہاں پہ؟ اطاع اللہ، اس کو رکنا ہے۔ جی جتنا پیارا، جی جتنا رکیں گے اتنا زیادہ پیارا پڑے جائے گا وہ۔ اور یا نا میں یطع الرسول فقد، دال کے اوپر کلکلا ہے، کلام. فقد جی اطاع اللہ، ٹھیک ہے؟ تو اس کو اچھی طرح جی یاد کر لیں صحیح معنوں میں، کہ جس نے اطاعت کی رسول کی، رسولہ نہیں ہے، لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اگر لا ہو جائے گا، یہ سب کو میں نے سب کو کہہ رہی ہوں، سوچ لیں غور سے کہ اگر ہم غلط پڑھیں گے، لا پڑھ دیں گے، تو لا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لا الہ، کیا مطلب ہے لا کا؟ کون بتائے گا لا کا کیا نہیں مطلب؟ نہیں، نہیں شاباش، نہیں بالکل بالکل بالکل۔ نہیں. تو اپنی زبر زیر پیش کو کنٹرول میں کرنا ہے، جیسے گاڑی کا سٹیئرنگ، کوئی آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ڈرائیو کرتے ہیں؟ تو اب جیسے گاڑی کا سٹیئرنگ کنٹرول میں رکھتے ہیں نا، ادھر ادھر نہیں کرتے، اسی طرح الفاظ کا جو وہ ادائیگی ہے اس میں کنٹرول رکھنا ہے۔ میں یطیع الرسول فقد، فقد اطاع اللہ، ومن تولی، ومن تولی فما،
اس کا اور اس کا فرق پھر ارسلناکا علیہم علیہم حفیظا. ایک آیت اچھی طرح پیاری سی یاد کر لیں، بہت ہی آپ کو فائدہ ہوگا. اس میں سب سے زیادہ میرا خیال میں اخوا بھی ہے، اور اس میں بتایا گیا ہر چیز غور و فکر. چلیے اب اللہ تعالیٰ اس کی مزید میں کرتی ہوں کہ جس نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اس پر دروغہ بنا کے نہیں بھیجا. آپ جو ہیں آپ کو صرف چیک یہ آپ کو کرنا ہے کہ بس آپ کا پیغام پہنچ گیا کہ نہیں پہنچا. اور یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بس پیغام پہنچانا، کیونکہ نبی پیغمبر کس لیے آئے ہیں؟ پیغمبر آئے ہیں ہمیں پیغام پہنچانے کے لیے، ہمیں یہ میسج دینے کے لیے. اب ہم کریں یا نہ کریں اس کا چیک کون رکھے گا؟ اللہ تعالیٰ. اب آگے وَيَقُولُونَ، وہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب لے گا، اور وہ کہتے ہیں. وَيَقُولُونَ یا حرف مضارع، ٹھیک ہے، مضارع پتہ چلتا ہے کہ یہ یا جو ہے حرف مضارع کا کیا مطلب ہے کہ یہ فیوچر ٹینس بھی ہو سکتا ہے، پریزنٹ بھی ہو سکتا ہے. وا حرف عطف ہے، یا حرف مضارع. قولو واو نون جمع کا، کاف واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے بیچ کا. وہ کہتے ہیں یا اور کہیں گے. اطاعتن، اطاعت دو پیش آ گیا، یہ ناؤن ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ اطاعت کریں گے. طاعتن کہ ہم اطاعت کریں گے ایکچولی. فَإِذَا پھر جب بَرَزُوا وہ نکلتے ہیں، من عندک آپ کے پاس سے، بیتا رات کو مشورہ کرتے ہیں، بیت بے یا اور تے، رات کو مشورہ کرتے ہیں. طائفتم ایک گروہ، منہم اس میں سے، غیر سوائے یا علاوہ، الذی اس کے جو، تقولو آپ کہتے ہیں. واللہ اور اللہ یکتب لکھ رہا ہے، ما یبیتون جو وہ رات کو مشورہ کرتے ہیں. اس میں بھی یا جو ہے حرف مضارع، بیت وہی والا، بیت اوپر والا آ گیا، بے یہ تھے، اور یہ باب فعیل سے ہے، اس میں شد آ رہی ہے. اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آپ کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح یہ بھی جو پڑھیں گے. سوری آپ کو بیچ میں پوچھ رہی ہوں کہ واو جو ہے آپ یا حرف مضارع ہے تو واو کیا چیز ہے؟ حرف عطف، عطف. اچھا ٹھیک ہے، حرف عطف. اس سے ٹھیک بات آگے جڑ رہی ہے، پچھلی سے ہے، بات جڑ رہی ہے. کنیکٹنگ ورڈ. کنیکٹنگ ورڈز، کنیکٹنگ لیٹرز. اوکے، تو اگر اوکے. ہم جیسے یہ تو بھی ہے اس کے اوپر پڑھنے میں، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو غور و فکر کراؤں گی. اب ٹائم آ گیا کہ اب آپ اس پہ غور و فکر کریں کہ یہ کیوں لکھے ہوئے ہیں، ان کی کیا وجہ ہے، کیا وجہ اس کو یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ اگر فما ارسلناک علیہم حفیظا ویقولون، اگر ملا کے پڑھیں گے یہ بات کنٹینیو ہو رہی ہے، پچھلی بات سے کنٹینیو ہے. جب کوئی واو آئے گا تو اس کا مطلب ہے وہ پچھلے سے ریلیٹڈ ہے. سمجھ آ گئی؟ جی اگر یہ توئے کی آیت ہے تب بھی ہم کیا ریلیٹ کر سکتے ہیں کنٹینیوٹی میں؟ ہاں ہاں، بالکل بالکل. جی تو یہ اس کے ساتھ ہی بات ہو رہی ہے نا. کیا بات ہو رہی ہے؟ بات کو جی دیکھیں، غور کریں کہ جس نے منہ موڑا اس نے تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو اس پر کوئی نگہبان. کون کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اطاعت کریں گے. کون؟ یہ جن کو اللہ اور رسول کی اطاعت کا کہا گیا. وہ کہتے ہیں، اس لیے ان کی بات ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اطاعت کریں گے. پھر جب وہ نکلتے ہیں آپ کے پاس سے، ان دکھا آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، پہلے ان کو یہ سنایا جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ رات کو مشورہ کرتے ہیں. طائفتن ایک گروہ، منہم اس میں سے، طائفت گروہ کو کہتے ہیں، غیرہ علاوہ، الذی اس کے جو، تقولو آپ کہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور بات کہنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی اور باتیں کرتے ہیں. واللہ اور اللہ تعالیٰ، اسی بات کی کنٹینیوشن، اور اللہ تعالیٰ یکتب لکھ رہا ہے، ماں جو
युबय्यितून वो जो रात को मशवरा करते हैं, जो रात को वो मशवरा करते हैं, ये भी या हरफ मितारे है, और फिर वाव नून जमा का सीगा है, ज्यादा लोग। ये रात को मशवरा करता है, एक था, वन ओनली, उस वो शख्स, वो जो निकलता है। फ़आरिद, पस एराज करो, एराज कीजिए, क्या, इनको इग्नोर कीजिए, अनहुम, उनसे, व तवक्कल, और भरोसा कीजिए, अल्लाह, अल्लाह पर। ये लोग तो और बातें करनी शुरू कर देते हैं। आप क्या करने को, लोग आपके खिलाफ बातें करते हैं, गौर से अब सुनिएगा बहुत मेरी बातें, ये बहुत अहम आयात हैं। आप लोग आपकी बात नहीं सुनते, आप कुछ कह रहे होते हैं, लोग आपकी समझते ही नहीं। हम डंडा लेके उनके बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं, तो मैं कह जो रही हूँ नमाज पढ़ो, पढ़नी है नमाज, नहीं, का क्या कहा गया, फ़आरिज़ हूँ, एराज कीजिए उनसे, व तवक्कल अल्लाह, और भरोसा कीजिए अल्लाह पर, वकफ़ा बिल्लाहि वकीला, और काफ़ी है अल्लाह ताला वकील। अल्लाह ताला काफ़ी वकील है, अल्लाह ताला निगहबान है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह ताला जान रहे हैं। इतना ही इम्पोर्टेंट ये आयात हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले बताया जा रहा है कि आपको आपको करने का काम क्या है, आप क्या करेंगे, किस काम से आपने, कैसे आपने काम करना है, कौन सा तरीका अपनाएंगे काम करने का। पहुंचा देंगे मैसेज, नहीं सुन रहे, आपकी जिम्मेदारी नहीं है, नहीं सुनते ना सुने, आपने अपना काम कर लिया, वो आपके पास बैठे हैं। अब बैठ के वो आपको, आपके सामने तो कहते हैं हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जब बाहर निकलते हैं आपके पास से, बैयत, बैत होता है घर, आपका बैत, आपके पास बैत भी करना, हाथ पे हाथ रख के जो ओथ लेते हैं, वो भी बैत होती है, तो करते हैं। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला फौरन फरमा रहे हैं कि इनकी बात मत माने, ये ये क्या काम कर रहे हैं। बहुत जबरदस्त तसल्ली दी जा रही है, और कुरान इस बात का गवाह है इस वक्त, कि अल्लाह ताला हमें ये बता रहे हैं कि मैसेज दो, लेकिन पीछे मत पड़ जाओ, उनके पीछे मत पड़ो। अपना पैगाम पहुंचा दिया, अब वो उल्टी पुल्टी बातें करेंगे बाहर जाके, जो बात समझाई है उसका मजाक भी उड़ाएंगे, जो बात की है उसको देखेंगे भी नहीं गौर से। तो ये बात अ, बड़ी पते की बात है। हम चाहते हैं कि लोग हमारी बात सुन लें, चाहे दुनिया की बात हो, चाहे आखिरत की बात हो। लोग जो है हमारे, हम लोगों को बताएं, और लोग जो है बस हमारी बातें मानते जाएं, जैसे हम कह रहे हैं। बात यह है कि उनको कनेक्शन करवाना है, उनको जोड़ना है, अल्लाह के साथ जोड़ना है। जब तक हम अल्लाह ताला के साथ जोड़ेंगे नहीं और उनको पहचान नहीं कराएंगे, तो अल्लाह की पहचान होगी नहीं। अल्लाह ताला की पहचान किस तरह होगी, कि जब तक उनका कनेक्शन नहीं बढ़ेगा। वो तो अतात तब करेंगे जब उन्हें अल्लाह ताला की पहचान आएगी, अल्लाह है कौन, कि अल्लाह ताला तो अल्लाह अकबर है, अल्लाह तो बहुत बड़ा है। अल्लाह ताला के अल्लाह ताला के अहकाम ना मान के जाएंगे कहाँ हम किस, हमारा जो एंड है वो कहाँ होगा, हम किस सोच के मालिक हैं। और इसी वजह से हमारी जो नमाजें हैं, हमारे जो तरीके हैं, हम बच्चों को भी पूरी तरह नहीं उस करेक्ट कर सकते, क्योंकि हम उसकी मोहब्बत नहीं बताते कि अल्लाह ताला करने कराने वाला तो अल्लाह ताला की ज़ात है। हमारा तो कोई उसमें ना लेना है ना देना। नहीं करेंगे तो जैसे अभी आप डिस्कस कर रहे थे,
تو پکڑ تو ہوگی. ہم اپنے آپ پہ جو اوپر کہہ دیا گیا کہ تم اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہو، ظلم تو تم اپنی جانوں پر خود کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ تو نہیں کر رہا. اوپر ہم نے پڑھا نا کہ ولا تظلمون فتیلا، اللہ تو ایک دھاگے برابر، اور یہ گٹلی کے جو کھجور کے اندر کی گٹلی تھی اس کے برابر کا بھی جو ہے دھاگے کے برابر فتیلا کتیرا ہم نے پہلے پڑھا. یہ دھاگا اس کے اندر سوراخ جو کھجور کے اندر اس کے برابر کا بھی اللہ تعالیٰ ہم پر ظلم نہیں کرتا. اور موت تو آئے گی، اور جب آئے گی تو ہم چاہے کتنے بھی بڑے بنتے ہوں، اپنے آپ کو کتنا ہی بڑا کہتے ہوں، اللہ تعالیٰ موت کو تو لے کے آئے گا. پھر کہتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا پھر تم غور و فکر نہیں کرتے؟ یا حرف مدارک، تدبر کرنا، غور و فکر کرنا. دا با را تدبر، واو نون جمع کا صیغہ ہے، زیادہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے. اور وہ تدبر کرتے ہیں قرآن میں. کیا پھر نہیں تدبر کرتے؟ قرآن میں سیدھا قرآن کا لفظ آ گیا. قرآن کیا ہے؟ کاف را حمزہ، سب سے پڑھی جانے والی چیز. قرآن کو غور و فکر کر کے نہیں دیتے. ولو، اور اگر کانا ہوتا وہ، من عند غیر اللہ، ہوتا وہ کسی اور غیر اللہ کے پاس سے، لوجدو، البتہ یہ لام البتہ والا ہے، لا وجدو، البتہ وہ پاتے، واو جیم دال وجد، فی اس میں اختلافاً کثیرہ، بہت زیادہ اختلاف پاتے. کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے قرآن میں کہ قرآن کی بات اور حدیث کی بات سب ایک جیسی ہے؟ امیزنگ آیت ہے. یقین مانے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کو غور و فکر کروا رہے ہیں کہ تم دیکھتے نہیں ہو، تم اطاعت نہیں کرتے. اور یہاں پر منافقین جو تھے آپ کے سامنے آپ کی اطاعت کا دم بھرتے، آپ کی اور مسلمانوں کی خیر خواہی کی باتیں کرتے، لیکن ان کے جو خفیہ مشورے ان باتوں سے بالکل الگ تھے. خفیہ بیٹھ کے باتیں کرتے، سب کرتے. اللہ ان کو دیکھ رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو تو ذرا اگنور کرو نا، کیونکہ ان کی قوتیں طاقتیں بہت کمزور ہیں. تو اور وہ مشورے کس بات کے کرتے کہ کسی طرح ان کے اوپر ان کی بات نہ مانی جائے. کہا گیا نہیں تم اللہ پہ بھروسہ کرو، کافی اللہ، وکفا باللہ وکیلا، اللہ کافی ہے کارساز. بڑا زبردست سبق ہے. وتوکل علی اللہ، اللہ پہ توکل کریں. کوئی کچھ بھی آپ کو کہہ جائے، اگر آپ کی نیت ٹھیک، آپ کے ارادہ ٹھیک، آپ ٹھیک ہیں. ایک ہے کہ آپ کام کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، آپ نے گھر کے برتن صاف کیے، گھر صاف کیا، کروایا یا میڈ سے کروایا، خود کیا، کام کیا، کر کے آئے، اور اب آپ بیٹھے ہیں شاباش لینے کے لیے کہ آپ کے ہسبینڈ آئیں گے آپ کو شاباش دیں گے، بھئی بہت اچھا کام کیا. کوئی اور آئے گا وہ آ کے کہے گا آپ کا گھر بڑا اچھا تھا. اور ایک ہے کہ آپ نے سب کچھ کر کے اللہ پہ توکل کر کے اللہ پہ بھروسہ کیا، کوئی بھی کام اپنا گھر کا کیا اور اللہ پہ بھروسہ کیا کہ اللہ تو مجھے اجر دینے والا ہے، یہ بندے تو مجھے اجر نہیں دے سکتے، نہ یہ میرے کسی کام آ سکتے. تو بات یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کی باتوں سے اوپر اٹھ جائیں گے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرتے ہیں تو لوگ تو دے چکے جناب آپ کو سب کچھ. تو یہاں پہ جو کہا گیا افلا یتدبرون القرآن، کہ منافقین کو بھی کہا جا رہا ہے، ہمیں بھی کہا جا رہا ہے، مسلمانوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے جو مکر ہیں، ان کے جو فریب ہیں، وہ اس کی حقیقت، اس کی دلیل کہاں ہے؟ قرآن. قرآن میں ان کی سازشوں کے بارے میں بھی لکھا ہے. اور وہ کیا کہتے تھے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی نہیں مانتے تھے. اور آپ کی نبوت، آپ کی صداقت کہاں آئی ہے؟ قرآن میں. دلیل قرآن میں پیش کی گئی ہے. اور
بے شمار جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور یہاں پہ تو فوراً اوپر ساتھ ہی، اسی لیے میں نے کہا یہ یاد کر لیں، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اطاعت کی رسول کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ نہیں؟ اور پھر جتنی یہ خبریں اور جتنی یہ باتیں بنا بنا کے لاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی نہیں ہیں، اور انسان کے، اور یہ بھی ایک رازی ایک مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں کہ ایک انسان برس بہا برس، سالوں سال تک مختلف حالتوں میں مختلف موضوعات پر، خصوصاً امور غیب سے متعلق اس قدر تفصیل سے گفتگو کرتا ہے کہ اس کی ایک بات بھی دوسری سے متصادم نہ ہو۔ میں اس کو اپنے لفظوں میں بتاؤں گی، یہ خصوصیت صرف قرآن میں پائی جاتی ہے۔ یہ غور و فکر کرنے والے کے لیے اس کے کلام الہی ہونے کی دلیل ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں راضی؟ راضی فرماتے ہیں کہ کبھی کوئی ایسی کتاب ہو سکتی ہے کہ سالوں سال یہ اس کے جو موضوعات ہیں اور اس کی باتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بات ٹکرائے ہی نہ؟ اور یہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ اس کی یہ جو بات کرتا ہے قرآن، یہ غیب کے بارے میں متعلق ہے، اور یہ آپس میں ایک چیز دوسرے سے جو ہے وہ ٹکراتی نہیں، تصادم نہیں ہوتا اس کا، اور یہ خصوصیت صرف قرآن میں پائی جاتی ہے۔ شوکانی کہتے ہیں کہ اختلاف سے پاک ہونا درجہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ کوئی انسان خواہ کتنا ہی فصیح اور بلیغ کیوں نہ ہو، جب اتنی بڑی کتاب لکھے گا تو اس کا کلام میں قدرے تفاوت ضرور ہوگا، یعنی کہ اس کے کلام میں کہیں نہ کہیں تو پرابلم آئے گی۔ ساری کتاب بلاغت میں یکساں مرتبے کی نہیں ہوگی، یعنی کہ اس کے جو سپیکنگ پاور ہے یا اس کا جو ایڈریسنگ ہے وہ ایک ہی طرح کی نہیں ہوگی، کہیں نہ کہیں ضرور مشکل آ جائے گی۔ پھر یہ منافقین خفیہ طور پر سازشیں کرتے رہتے ہیں، اور وہی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بھید اللہ تعالیٰ بتا دیتا تھا، اور راز ان کا افشاں ہو جاتا تھا، اور یہ تھی قرآن کی دلیل، اور یہی قرآن الہی کے ہونے کی بھی بہت بڑی دلیل ہوئی۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ قرآن پاک میں تدبر کے بغیر انسان کے شک ختم نہیں ہوتے، شکوک، اور پھر شبہات، جو وہ شبہ کرتا ہے وہ بھی دور نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی قرآن پڑھے بغیر قرآن سمجھ میں آ سکتا ہے۔ قرآن کریم اگر غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت اختلاف پایا جاتا۔ اب یہ اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ کتنی بڑی دلیل ہے، بہت ہی کلیئر اور صاف آیات۔ تو آج ہم نے آیت نمبر 81، 82، 80، 81، 82، آپ کا کام ہے کہ آپ نے اس کی تلاوت بھی ان آیات کی کرنی ہے اور یہ یاد کرنی ہے۔ سسٹر سلمہ، آپ ان سے سنیں گی یہ آیت نیکسٹ ٹائم، آیا نمبر 80، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھی طرح سنیں، تلاوت سنیں اس کو غور کریں، اور اس کی تلاوت ضرور سنیں تاکہ آپ کو صحیح تلفظ پڑھنا اور پڑھانا آئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گی کہ ہم بھی اس میں تلاوت آپ کی حضرت سسٹر اسما کی، اگر آپ کے پاس لرن قرآن ہے، لرن قرآن، ابھی میں آپ کو سناتی ہوں اس میں سے، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو پتہ چلے گا۔ لرن قرآن جو ایپ ہے وہ اتنا آسان ہے، آپ اس میں کھولتے ہیں، اس کو ڈاؤن لوڈ پلیز کر لیں، سورۃ النساء کھولتے ہیں، سورۃ النساء کی آیا نمبر نکالیں گے آپ، کون سی آیت ہے بار بار آپ نے دماغ میں یہ یاد رکھنا ہے۔ کچھ آیات ہیں جو میں آپ کے مائنڈ میں بٹھانا چاہتی ہوں کہ جب بھی آپ کہیں بحث کر رہے ہوں، کہیں بھی کوئی بحث کر رہا ہے اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت پر، تو آپ کو زبانی یاد ہو۔ قد أطاع الله
ومن تولى فما أرسلناك عليه حفيظا. یہ جو ہے سبحان اللہ. اب دیکھیں اس سسٹر اسما کی آواز میں اس کی تلاوت، تجوید سنیں. جب قرآن پیارا سا پڑھا جائے نا تو دل پہ اترتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے محبت سکھا دے. یہ وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کی بات ہے. یاد رکھیں، آج آپ نے ایک بات اپنے اس پیاروں کو، اپنے گھر والوں سے کرنی ہے. وہ کیا بات ہے؟ جو آپ کے دل پہ اتری ہوگی، وہ بات جو آپ کو سمجھ آئی ہوگی، وہ بات آج کے لیسن میں سے ضرور شیئر کریں. اور یہ جو شیئرنگ ہے، یہی ہمارا پیغام پہنچانا ہے. اور اس کو اسی طرح ہی پہنچائیں کہ میں اللہ تیرا پیغام پہنچا رہی ہوں. اور ایک بات ضرور شیئر کریں کہ یہ قرآن دنیا اور یونیورس اور پوری کائنات میں کی سب سے بڑی چیز ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے. یہ آسمانوں کی چیز ہے. یہ آسمانوں کا ایک تحفہ ہے جو اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. اللہ ہمیں اس سے محبت کرنا، اس کے ساتھ جڑنا، اس کے ساتھ عمل کرنا سکھا دے. آمین ثم آمین. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ابھی کوشش کرتی ہوں آپ کے گروپ میں اس کی یہ تلاوت ڈال دوں سسٹر اسما کی، تاکہ آپ اس آیت کو اچھی طرح پڑھ سکیں. ٹھیک ہے؟ بارک اللہ فی، جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ آنے کا آپ کا کلاس میں.